الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل طاعتك أجمعين۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا گناہ جانتے تھے۔ یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑیں۔ تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار، گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان ختم ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینو دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم ملک سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اہل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے مرہق تھے، ان سب لوگوں کے نام فضل تھا، یعنی فضل کے نام سے ان سب لوگوں کے نام تھے، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن بداعہ اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک بااعتبار غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟
میسرہ نے جواب دیا یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندانی بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیحت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بالا خانہ پر بیٹھی ہوئی قافلے کی منتظر تھیں۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرد عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا تذکرہ کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی دو اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعہ خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور علیہ السلام سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش کی فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفاء بنی ہاشم و سرداران مغر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو بعد اور مغر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن و امان والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہے۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا۔ اس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کا آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دے دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور حضور علیہ السلام کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ اللہ کریم ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی پاک سیرت کا فیضان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔